صحیح مسلم حدیث نمبر 146۔ یزید بن عبداللہ ابن ہاد نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا، ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 147۔ یحییٰ بن حماد نے کہا، ہمیں شعبہ نے ابان بن تغلب سے حدیث بیان کی، انہوں نے فضیل بن عمرو فقیمی سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 148۔ اعمش نے ابراہیم نخعی سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے آگ میں داخل نہ ہوگا، اور کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 149۔ یحییٰ کے بجائے شعبہ کے ایک اور شاگرد ابو داؤد نے سابقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 150۔ عبداللہ بن نمیر اور وکیع نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ وکیع نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عبداللہ بن نمیر نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا، اور میں عبداللہ نے کہا، جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔